کچھ زیادہ ہی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، دینداری کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا نالج ہوتا ہے، تو شوہر سے کہتی ہیں شریعت نے بتا دیا ہے آپ کی خدمت میرے لیے ضروری، آپ کے ماں باپ کی نہیں، کہتی ہیں وہ۔ ایک بیچارے سیدھے سادے نوجوان تھے، ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں کسی پڑھی لکھی عالمہ سے شادی کر لوں، کر لی انہوں نے شادی، سوچا کہ گھر کا ماحول، بچے ہوں گے، نیک بنیں گے، سب کچھ ہوگا، شادی کر لی۔ 1 سال اچھی طرح سے ساتھ میں زندگی گزری۔ 1 سال کے بعد بیوی نے کہا بھئی دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، اور میرے اوپر ان کی خدمت ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ اب وہ لڑکا ہو گیا پریشان، ماں باپ کو بہت چاہتا تھا، وہ گیا مفتی صاحب سے پوچھا، کہا ہاں بات تو اس نے صحیح کہی ہے، اس کے ذمہ تمہاری خدمت ہے، تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے، لیکن تم ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ کہا حضرت ٹینشن میں آ ہی جاؤں گا نا، میری ماں بوڑھی ہے بیچاری، ان کا خیال کون رکھے گا؟ کہا کوئی بات نہیں، وہ شریعت بتا رہی ہے، میں بھی تم کو شریعت بتا دیتا ہوں۔ کہا اچھا بتائیے حضرت۔ کہا جا کے اس سے کہو شریعت نے ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، میری ماں کی خدمت کے لیے دوسری کر لیتا ہوں۔ تو تیسرے دن اس نے کہہ دیا نہیں میں کروں گی۔ تو یہ مطلب جو ہے کبھی کبھی یہ سوچ بنتی ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، میں اس لیے سطحی قسم کی بات کر رہا ہوں، ریگولر لائف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے دنیا کے اندر، ہمارے پاس روز کیس آتے ہیں، روز اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرابلم آ کر کے کہاں اٹکتا ہے۔ ایک ہی چیز میں نے پوری زندگی میں اگر مطالعہ کر کے یا مشاہدہ کر کے میں نے دیکھا ہے تو صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ ہر نیکی کا بدلہ آدمی انسان سے چاہتا ہے اور دنیا میں چاہتا ہے۔ یہ میجر پرابلم ہے۔ اگر ہر بندہ نیکی کا بدلہ قدرت سے اور آخرت میں چاہے تو اسے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اسے ٹینشن۔ تو گھریلو زندگی کے اندر ان چیزوں کو خیال کرو۔ اسی طرح سے ساس کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سرکار کی اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ تو آپ گھر میں بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بہو پر شفقت کرو، اتنا پیار دو کہ میکے جانے کی بات ہی نہ کرے، بلکہ آپ کے ساتھ رہنے میں وہ خوشی محسوس کرے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ایک کام والی مل گئی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس طریقے سے ایک بہو عطا کی ہے، اللہ اسے بھی خوشیاں عطا فرمائے اور اسے بھی سکون عطا فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ادھر کا نہ ہو جائے، اور بیوی کو یہ ہوتا ہے میرا شوہر مجھے ٹائم دے۔ تو یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اچھی زندگی چاہیے تو اچھی زندگی رب دینے والا ہے، اور وہ اچھی زندگی اس وقت عطا کرے گا جب کوئی بھی نیکی تم کرو تو انسانوں سے بدلہ لینے کی بجائے قدرت کی رضا تم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔